مفتی سلمان اظہری جیسی شخصیت میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کو دیکھ لو، نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے وہ سنیوں کا شیر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مفتی اشرف جیلانی صاحب کو دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو یہی ہمارے سر کے تاج جو علماء ہیں بڑھ چڑھ کر یہ حصہ لیتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے عاشق رسول ہیں۔ یاد رکھیں پیارے مسلمانوں، دشمن ہر زمانے میں آیا ہے، کوئی مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بڑا بڑا ظالم موجود ہے، بڑا بڑا دشمن موجود ہے۔ کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں دین کو مٹا دوں گا، کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں اس کو ختم کر دوں گا، میں دین کو ختم کر دوں گا، نہ دین ہوگا نہ قرآن ہوگا۔ کوئی کہتا ہے میں قرآن کو مٹا دوں گا، کوئی کہتا ہے میں دین کو مٹا دوں گا۔ جب 313 تھے جب ہی نہیں مٹے تو اب تو کروڑوں سے ہیں، الحمدللہ اب تو کروڑوں سے ہیں۔ کہنے والوں کو کہنے دو، کہنے والوں کو کہنے دو، دشمن ہر ایک زمانے میں ہوا کرتا ہے، دین کا دشمن، قرآن کا دشمن، نماز کا دشمن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن۔ اور اس دور میں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ کوئی کسی ولی کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی مولا علی کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی صحابہ اکرام کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کی گستاخی کر رہا ہے۔ وہ مصطفیٰ جن کے خاطر ہر ایک عاشق رسول کے دل میں ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے، کبھی عاشقوں سے پوچھ کر دیکھو، ہر چیز برداشت کرنے تیار ہیں۔ اولاد مانگو گے یہ ہنستے ہنستے اولاد کو دے دیں گے، دولت مانگو گے یہ ہنستے ہنستے دولت کو دے دیں گے۔ شہرت کی بات رہی تو عزت اور ذلت دینے والا خدا ہے، لیکن عاشقوں کا مقام یہ ہے، ان عاشقوں سے نبی کے لیے نبی کی گستاخی کرنے والوں کان کھول کر سنو، جو نبی کی گستاخی کر رہے ہیں انہوں نے عاشق رسولوں کا جذبہ نہیں دیکھا ہے۔ اگر عاشق رسول اگر سڑک پر اتر آئے تو پوری دنیا میں ہنگامہ مچ جائے، پوری دنیا تھر تھرانے لگے۔ ایسے ایسے عاشق موجود ہیں اس دنیا کے اندر۔ اگر کوئی مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو مفتی سلمان اظہری جیسی شخصیت میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کو دیکھ لو، نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے وہ سنیوں کا شیر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ مفتی اشرف جیلانی صاحب کو دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو یہی ہمارے سر کے تاج جو علماء ہیں بڑھ چڑھ کر یہ حصہ لیتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے عاشق رسول ہیں۔ یاد رکھیں پیارے مسلمانوں، دشمن ہر زمانے میں آیا ہے، کوئی مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لیکن ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن یہ عاشق رسول اگر سڑک پر اتر آیا تو اس کی زبان پر کوئی الفاظ نہ ہوگا، اس کی زبان پر نہ گالی ہوتی ہے، اس کی زبان پر نہ بددعا ہوتی ہے۔ اگر زبان پر ہوتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا نام ہوتا ہے، اور وہی ہر ایک عاشق سڑک پر اتر کر کے یہ بھیڑ کے میدان میں یہ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں، ہم آپ کی ناموس کے لیے حاضر ہیں۔ اور یہی پیغام دیتا ہے یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ دنیا کے جتنے دشمن ہیں کوئی مصطفیٰ کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں، یاد رکھنا جس نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے نست و نابود فرماتا ہے، ایسا نست و نابود فرماتا ہے، کوئی اس کا نام لینے تیار نہیں ہوتا، کوئی اس کا نام لینے تیار اچھا نہیں سمجھتا کہ اس کا نام اس کی زبان پر آئے۔ لیکن مصطفیٰ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا ہم ہر چیز برداشت کرنے تیار ہیں۔ اگر تم اولاد کو ہمیں برا کہہ رہے ہو تو برا اولاد کو کہہ لو، ہمیں برا کہہ رہے ہو تو ہمیں برا کہہ لو، لیکن مصطفیٰ کی شان میں اگر گستاخی کرو گے، مصطفیٰ کو اگر تم برا کہو گے تو ایسا ایسا عاشق رسول ہے کہ تم نے نہیں دیکھا۔ کوئی کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو ختم کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے دین کو ختم کر دیا جائے، کوئی کہتا ہے قرآن کو ختم کر دیا جائے، لیکن جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہو اس کا
ذمہ رب تعالیٰ نے خود لیا ہے، قرآن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اپنے کلام کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، انہیں عاشقوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ارے مفتی سلمان اظہری جیسا وہ سنیوں کا شعر آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اللہ کبیرہ ان کے سامنے کسی نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کر دی تو یہی علماء ہیں ہمارے سر کے تاج جو آگے بڑھ چڑھ کے پوری دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں، اے دنیا والوں، اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے عاشق رسول، کان کھول کر سنو، ہر چیز برداشت کر لینا، ہر چیز برداشت کر لینا، لیکن کوئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر گستاخی کرے تو یہ برداشت مت کرنا، اپنا گھر چھوڑ دینا، اپنا مال چھوڑ دینا، اپنی اولاد چھوڑ دینا، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو گستاخی کر رہا ہے اس کو سزا دلا کر ہی سانس لینا، اور جب اس دنیا سے جاؤ تو مصطفیٰ کا نام ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ ہمیں الفاظ یاد کرنے ہیں، چاہے دشمن یہ سوچ لے کہ ان کو مٹا دیا جائے، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ مصطفیٰ کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب میرے رب نے اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے، پوری دنیا مل کر یہ سوچے کہ مصطفیٰ کے ذکر کو مٹا دیا جائے، مصطفیٰ کی شان کو مٹا دیا جائے تو کوئی نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب میرے رب نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، پوری دنیا مل کر یہ سوچے کہ مصطفیٰ کے ذکر کو مٹا دیا جائے تو مصطفیٰ کا ذکر کیسے مٹ سکتا ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے۔ اللہ اکبر، اگر تمہیں مٹانا ہے تو تم مٹانے کی بات کرتے ہو، تم سے کچھ نہیں مٹ سکتا، اس لیے کہ قرآن کا مٹانا غیر ممکن ہے، نماز کا مٹانا غیر ممکن ہے، قرآن کا مٹانا غیر ممکن ہے، تو مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کی بارگاہ میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں آج وہ خود مٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ جانے ان کے ناپاک باپ آئے ہیں، نہ جانے کتنے ان کے ناپاک باپ آئے ہیں جو دین کو مٹانے کی سازش کر رہے تھے، مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا قرآن کو ختم کر دیا جائے، کوئی کہتا تھا نماز کو ختم کر دیا جائے، کوئی کہتا تھا دین کو ختم کر دیا جائے، دین کو مٹا دیا جائے، قرآن کو مٹا دیا جائے، مصطفیٰ کے ذکر کو مٹا دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے قلم اٹھایا اور یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ پیارے مسلمانوں، اپنی آنکھوں پہ سے وہ کالی پٹی کو ہٹانا پڑے گا جو ہمارے کالی پٹی لگی ہوئی ہے۔ آج نبی کی بارگاہ میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی ہمارے جسم پر، ہماری روح پر اثر ہونے تیار نہیں ہے کہ یہی عاشق رسول ہیں۔ ہم جھوٹا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم کوئی آواز نہیں اٹھاتے کسی دشمن کے لیے، اور ہم کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں پر گستاخیاں ہو رہی ہیں اور آج ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ ایسا ایسا عاشق ہے مصطفیٰ کے نام پر جان دینے بھی تیار ہے، مال دینے بھی تیار ہے، اور گھر بار لٹانے بھی تیار ہے، اور اولاد لٹانے بھی تیار ہے۔ ایسے ایسے بھی عاشق اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن مصطفیٰ کی شان میں یہ کوئی بھی سچا پکا عاشق رسول برداشت نہیں کرے گا۔ خالی سٹوری لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، خالی تم نے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا دیا کہ اس نے نبی کی گستاخی کی ہے، لگاؤ تاکہ پتہ چلے، اچھی بات ہے، لیکن خالی سٹوری لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر نہیں چلیں گے، جب تک ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے دل کے اندر جس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے، اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان پر چلتے رہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق چلتے رہیں، قسم خدا کی اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور محمد رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ گستاخیاں کرنے والے گستاخیاں کر رہے ہیں، کرنے دیں، انہیں کرنے دیں، لیکن ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ذہن کی کھڑکی کھولو پیارے مسلمانوں، ایک دن مرنا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر سرکار کی محبت ہے، پوری دنیا ایک طرف ہے اور سرکار کی محبت ہمارے دل میں ایک طرف ہے۔ مرنا ہے، ذہن بنا لیں، ایک دن دنیا چھوٹنی ہے یار، مرنا ہے، یہ تو کنفرم ہے، بالکل پکا ہے۔ کسی بھی مذہب والے سے پوچھ لو، وہ انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے مرنا نہیں ہے۔ جب مرنا ہے
تو کیوں نہ مصطفیٰ کی محبت میں مر جائیں، کیوں نہ شریعت کے خاطر مر جائیں، کیوں نہ دین کے خاطر مر جائیں. جو جب جائیں اس دنیا سے تو یہ شعر ہماری زبان پر، ہمارے ذہن کی کھڑکیوں میں ہونا چاہیے. یا رسول اللہ تمہیں مانا، تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ ہمارے دل کے اندر اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.